لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد الحمدللہ آج جماعت قرآن حدیث کے زیر اہتمام جماعت کی عظیم درسگاہ جامعہ ثانیہ اسلامیہ کی سالانہ تقریب انعامات اسناد و انعامات جس کا انعقاد ہو رہا ہے فارغ ہونے والے طلباء جو درس حدیث سے فراغت حاصل کر رہے ہیں تکمیل بخاری کے حوالے سے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میرے سامنے موجود ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے یہ تمام کے تمام بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ان تمام طلباء جو کہ علماء میں شامل ہو رہے ہیں اور تمام وہ طلباء کہ جن کو آج الحمدللہ حفظ کی فراغت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں حلم میں برکت عطا فرمائے اور جس انداز میں ان طلباء کی معاونت کی ہے اللہ تعالیٰ
انہیں بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اہل علم موجود ہیں، میرے اساتذہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، خطباء موجود ہیں۔ یقین ویسے تو انسان دیگر مخلوقات میں اشرف ہے، بہتر ہے، افضل ہے، برتر ہے، لیکن اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور حیثیت عطا فرمائی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ علم کے بدولت اللہ نے انسان کو فوقیت اور مرتبت سے نوازا ہے۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بڑی معروف ہے اور بچہ جانتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، پیدا کیا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو، نوریوں کو تشویش ہوئی، ہم موجود ہیں، بڑی عظیم مخلوق ہے، اور اللہ ہم تیری تحمید، تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری عبادت میں کوئی کمی کجی کسر ہم نے نہیں رکھی ہے، صرف انسانوں کو تو کیوں بنا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم کے نور سے منور فرمایا اور آدم کی عزت، آدم کے مقام، آدم کی شہرت اور اس کی شرافت کو، اس کے مقام اور مرتبت کو رب العزت نے آسمان کے پورے فرشتوں میں واضح کر دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام جو کہ انسانوں کی بنیاد ہے، علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور حیثیت دی۔ یقینی قرآن مجید اگر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، علم عطا کیا ہے، علم کے نور سے منور کیا ہے، وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ بلندیاں، یہ مرتبت ان کو ملتا ہے کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال کیے جاتے ہیں۔ ایمان یقینی طور پر ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، ایمان اللہ نصیب کرتا ہے، لیکن جب اہل ایمان کے اندر مزید علم کی دولت رب العزت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان بھی علم کے بدولت ملتا ہے، لیکن جب انسان کو ایمان مل جاتا ہے اور وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں علم کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو مزید بلند فرما دیتا ہے، لوگوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، منفرد اس کی حیثیت بن جاتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے نا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں، دانا لوگ ہیں، فہم رکھنے والے لوگ ہیں، فہم و فراست سے، علم کی دانائیوں سے رب العالمین نے جن کو نوازا ہوتا ہے، کیا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کو علم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ناآشنا رکھا؟ یقینی جن کو علم عطا کیا، علم جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ لوگوں میں ممتاز ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں رب العالمین نے جتنے بھی چیزیں
بنائی ہے، جتنی بھی چیزوں کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، یقینی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا جو کی ہے اس میں متضاد چیزوں کو پیدا کی، متضاد چیزوں کو پیدا کی، رات دن دونوں کو پیدا، جو دن کی حیثیت ہے بظاہر تو رات اس جگہ پر نہیں آ سکتی، جو سایہ ہے دھوپ اس کے مقام پر نہیں آ سکتی، جو اجالا ہے اللہ اکبر اندھیرا جو ہے اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح اہل علم کے مقابلے پر جو حالات کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ علم کی روشنی میں علم کا جاننے والا، حاصل کرنے والا، یہ علم اس کی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور علم وہ نور ہے کہ اس کی روشنی سے دیگر لوگ بھی منور کیے جاتے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ متضاد چیزوں کو رب العالمین نے پیدا کیا، پھر اس میں تقابل کیا، یہی رب العالمین قرآن میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير۔ علم والے اور اللہ اکبر علم سے ناآشنا لوگوں کو یوں سمجھ لیجیے جس طرح اللہ نے کسی کو بینائی عطا کی ہے، جس طرح رب العالمین نے بصیرت سے نوازا، بصارت سے نوازا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، لیکن جس کو رب العالمین نے بینائی نہیں عطا کی، نابینا رکھا ہے، یقینی جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا، ایک نابینا انسان اور ایک بینا انسان، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح علم والا اور ناآشنا انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال دی ہے رب العالمین۔ آدم علیہ السلام کو علم کے بدولت رب العالمین نے مقام عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا موقع رب العزت نے عطا کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں علم کے حلقے لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کو رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، رب العزت نے محمد علیہ السلام کو معلم بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا هو الذی بعث فی امیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس لیے دنیا میں بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہماری آیات بینات کی وہ تلاوت کریں گے، اس لیے نبی مکرم علیہ السلام کو رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ اکبر، اس کتاب کا، قرآن مجید کا معلم بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ کائنات کے امام کو محمد علیہ السلام کو آج دنیا میں معلم بننا انسان ہے، آسان ہے، استاد بننا آسان ہے۔ اللہ اکبر، ان مسئلوں پر بیٹھ جانا جو ہے یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلم بھی بنایا ہے، اور حکمت و دانائی سے رب العالمین نے مالا مال کر کے دیا بھیجا۔ جو حکمت و دانائی اور اس فراست سے محروم ہے وہ معلم بن بھی جائے، لیکن وہ اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت کرام عطا فرمایا، وہ زبردست مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دنیا کے اندر صحابہ کرام
اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کے امام علیہ السلام نے ہر وہ کام کیا ہے، ہر اس کام میں دلچسپیاں لی ہے، صحابہ کو تعلیم اور تلقین کی ہے، امت کو بتایا ہے جینے کے طریقے، اللہ اکبر، اللہ کو کس اور کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر اس کام میں دلچسپیاں لی ہے کہ جن سے رب العالمین کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کے امام علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہیں کچھ انداز اپنایا جا رہا ہے، کہیں کوئی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، کہیں کسی انداز کو اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے، لیکن اس تمام اداؤں میں اہمیت اگر کائنات کے امام علیہ السلام نے کسی اللہ اکبر کسی حلقے کو دی ہے، کسی یوم کو، کسی یوم کو دی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عبادت کرنے والے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ریاضتوں میں مصروف ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں ہیں، اذکار میں ہیں، عبادت میں ہیں، رکوع اور سجود میں مصروف ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، اگرچہ یہ سب کے سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ادھر بھی ایک تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ان سب کو چھوڑ کے تعلیم کے حلقے کو ترجیح دی اور اللہ کے رسول علم کے حلقے کو اللہ کے نبی کائنات کے امام نے اہمیت دی ہے۔ اور امت کو بھی آپ کی جہادت دور ہوگی۔ دنیا میں جو تعلیم کیا ہے، اندھیرے ہیں، ظلم و جبر کی نظریت ہے، سیاسیاں ہیں، ہمدردیاں ہیں، کس طرح دور ہوگی؟ یہ تمام کے تمام معاملات اللہ اکبر ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، اور دین اسی صورت میں ملے گا کہ آپ دینی حلقوں میں بیٹھے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ عالم بننے کے لیے مدرسوں میں داخلہ لیں، آپ اپنی مسجدوں میں اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے حلقوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ اپنی مساجد میں، مدارس میں، جہاں بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے، اس دین کی بات ہونے میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندھیروں کو ختم کر کے آپ کو مدد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مدرسوں میں یا مساجد میں اگر کوئی جلوس کے حلقے لگتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، ایسے پتہ نہیں اللہ پہ ہم نے احسان کر دیا۔ ہمارے من کا حکیم آتا ہے، اسے سنتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کسی کو عطا کیے، لیکن میرے بھائی جہاں دین کی بات ہو کہ ان کے حلقے لگے ہوئے، انداز کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو وہ اللہ کے دین کے علم سے منظر کرنا سیکھیے، عادت ڈالیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فضیلہ، ہر مسلمان پر رب العالمین نے دین کے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ دین کے علم کو حاصل کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی علوم اور فنون سے آپ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، نہ، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مدرسوں میں پڑھ لیتے ہیں اور کئی سال مدرسوں میں لگاتے ہیں اور پھر مایوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، احساس کمتریوں میں رہتے ہیں۔ کوئی اگر دنیا دار طبقہ بیٹھا ہو، پڑھا لکھا بیٹھا ہو، کہیں پروفیسر ہو، کہیں انجینئر ہو، یا ڈاکٹر حضرات کی کوئی مجلس ہو، مدرسے میں پڑھنے والا اللہ اکبر طالب علم یا فارغ ہونے والا بچہ جائے، وہ منہ لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی چیز میں خوشحالی ہوتی ہے کہ جناب ڈاکٹر ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر انجینئر ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، نماز میں ایک حافظ قرآن مسلح پر فارغ کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے، دولت مند لوگ جو ہے، اس کے پیچھے سب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ احساس اور عزت نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں ان جگہوں پر اس قرآن اور دین کے علم کے بدولت اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، تو دنیاوی علم بھی حاصل کریں تاکہ سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ آپ مایوس نہ ہو، احساس کمزوریوں میں مبتلا نہ ہو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ کل ہی میں
کر کے آج فراغت حاصل کر رہے ہیں، فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ میں نے علماء سے ہی سنا، بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ فارغ نہیں ہو رہے، جو علم آپ کو اللہ نے آسمان سے عطا کیا ہے اس علم کو کس طرح حاصل کیا جائے اس کی پہلی سیڑھی پر آج آپ مدد رکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے بنے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو احساس دیا، مقام دیا ہے، لیکن آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ دین کا علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب کا پہلا صفحہ ہے جو کھول کے آپ کو پڑھنا بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی کتاب شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب بہت بڑی ہے۔ انسان اپنی ماں کی گود سے کہاں تک علم حاصل کرتا ہے، اتنا بڑا ہے یہ علم کہ یہ مرتے تب تک پورا نہیں ہوتا۔ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ آج علم دنیا سے جاتے جا رہے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ اللہ علم کو دنیا سے اٹھا لے گا، دنیا سے یہ علم چلے گا۔ جو کا دور دورہ ہوگا، ڈکٹیٹر قسم کے لوگ، اللہ پر اپنی منمانیاں کرنے والے لوگ دنیا کے اندر مسئلوں پر آ جائیں گے اور وہ اپنی منمانیاں کریں گے۔ لوگ ان کے راہ اور ان کے ذات کی وجہ سے ان کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوگی کہ علم ہو چکا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے حالت ہماری کیا ہے، ہمارے معاملات کیا۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، مولانا امان اللہ صاحب سے کلاس لے ہوئے، میرے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کسے کہا جاتا ہے؟ اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو استاد نے ہمیں کل پڑھایا ہے وہ یاد کر کے ہم جائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو استاد نے پڑھایا ہے اسے ہم نے یاد کر کے جانا ہے۔ میرے طالب محترم مولانا حسن شیخ صاحب بیٹھے، مجھے اصلاح کریں گے، مطالعہ کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو کل آنے والے وقت میں کل کے دن میں جو استاد سبق پڑھائے گا اس کو پہلے سے پڑھ کے جانا۔ آپ اتنی استعداد ہونا چاہتے اور جو کچھ اس میں نہیں سمجھ میں آیا استاد محترم اس کے استعمال کریں گے، مجھے پڑھائیں گے، مجھے سمجھائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، یہی تو میراث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کا امام علیہ السلام کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں میں گئے، مدینہ کے بازاروں میں تشریف لے گئے، لوگ خریدوں فروخت میں مصروف میں گئے، تجارت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بازار جنت گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بازاروں میں مصروف ہو، کاروبار میں مصروف ہو، تجارت میں مصروف ہو، اور مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ بازار سے اپنے بازاروں کو، اپنے ٹھیلوں کو، اپنے دیوں کو، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے۔ دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں بچ رہا، وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں کیا جا رہا۔ لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا، تم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کی میراث بچ رہی ہے، اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں بانٹا جا رہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، تم نے مسجد میں دیکھا نہیں، تعلیم اور تعلم کے حال میں لگے ہوئے، سیکھنے سکھانے کا جاری ہے، اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آگاہی دی جا رہی ہے، نبی کے مراحل کو اللہ اکبر پڑھانے والا پڑھتا ہے، سننے والا پڑھنے والا پڑھتا ہے۔ تم نے یہ حل زندگی کے کہا ابو ہریرہ یہی تو نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں نظر آ رہا۔ انہوں نے کہا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے، یہ تو سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے۔ یہ قرآن سیکھنا، سکھانا، اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھنا اور پڑھانا، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، گھر نہیں ہے، مسجد نبوی میں رہتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کائنات کے امام سے دین سیکھے، اللہ کے رسول سے دین پڑھے، اللہ کے رسول کائنات کے امام سے علم کو حاصل کرے، اللہ کے رسول سے تربیت حاصل کرے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل مجلس کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی بھی علم کا حق رکھتا تھا. اگرچہ دیگر صحابہ بھی وہاں پر سبے اول میں نظر آتے، لیکن ابو ہریرہ وہاں پر ضرور ہوتا تھا. اور کیفیت یہ ہوتی تھی، مسجد نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کے رسول کے حلقے نہیں چھوڑتے، ان کے اس لیے نہیں جاتے تھے پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے اور اللہ کے نبی مسئلہ بیان کرے، اللہ کے رسول تعلیم دے، اللہ کے رسول تربیت دے. اللہ اکبر. وہ اپنی مسجد کو چھوڑتے نہیں تھے، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنی نفسانی خواہشات کو، ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کیفیت مساوات ایسی ہوتی تھی کہ وہ زمین پہ لوٹتے تھے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں، لوٹتے تھے. ابو بکر جو دورہ پڑ رہا ہے، زمین پہ لوٹ رہا ہے، کوئی تکلیف ہوگی نہیں، ابو ہریرہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ہاں، بھوک کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ زمین پر لوٹتے تھے. اور جب اس لیے نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کائنات کے امام کوئی مسئلہ بیان کرتے، کوئی حدیث بیان کرتے. اللہ اکبر. میں ابو ہریرہ اس مسئلے سے محروم نہ ہو جاؤں. اتنی عجیب کنڈیشن. اور ایک وقت آیا کسی علم کے بدولت ابو ہریرہ رضی اللہ دعائیں بھی ملی تھی اللہ کے رسول کی. ابو ہریرہ جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں نا، اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. نجی مجلسوں میں ان کے ذکر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تنہائیوں میں اساتذہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، محفلوں میں بھی ان کی تعریفیں کی جاتی ہے. اور پھر ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے دعائیں دی. ایک وقت آیا ذخیرہ احادیث آپ اٹھا کے دیکھیں، ابو ہریرہ سے کتنی ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں اللہ اکبر محدثین نے نقل کی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے اسی علم، اسی تقوی کے بدولت، اسی علم کے بدولت، اسی علم بردباری کے بدولت ایک وقت آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنری دیوتے پر فائز کیے جاتے ہیں، اپنی مسلک میں بیٹھتے ہیں، دھوپ آتا ہے، تلگم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی جیب سے ریشمی رومال نکالتے ہیں اور اس میں اپنا تلگم نکال کے اسے دیکھتے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیتے ہیں اور روتے روتے ابو ہریرہ کہتا ہے اللہ اکبر. ابو ہریرہ ایک وقت تھا کہ تو بھوک کی وجہ سے زمین پہ لوٹا کرتا تھا اور تیرا دھوپ اور تیرا تلگم بھی ریشمی رومالوں پر آ. یہ علم کے بدولت یہ احساس کن کو اور کب ملتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی سے جہالت، تاریکیوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر، سنتوں کو علم کی وجہ سے علم حاصل کر کے محنت کر کے ساری چیزوں کو دور کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی امکنار کرنا. علم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جناب عبداللہ بن عمر مشہور صحابی، واقعہ بھی بڑا مشہور. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اللہ کے نبی کوئی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کوئی حدیث سناتے ہیں، اللہ کے نبی میں عبداللہ بن عمر کوئی ادا دیکھتے ہیں. آپ کا مسکرانا، آپ کا رونا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کا بہنا، اللہ کے پیارے حبیب کا یہ صحابی اللہ اکبر جیسے ہی اللہ کے رسول میں کوئی ادا دیکھتا ہے اسے لکھ لیتا ہے، اسے قلم بند کر لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب کے دیگر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کبھی دین کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں، جو ہر چیز کو لکھ لیتا ہے، قلم بند کر لیتا ہے، نہ لکھا کر، اس لیے کہ کبھی دین کی بات ہو لگی ہوتی ہے، کبھی دنیا کی بات اللہ کے رسول کر لگے ہوتے ہیں. تو لکھ لے گا، آنے والے لوگوں سے دین سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے. مصطفی نے وقتی طور پر لکھنا شروع کر دیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول لوگوں نے ایسا ایسا کہا
میں تو آپ کی اور اللہ کا کیا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے کہا اللہ نے کیا کرے، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، میں اس صاحب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ اللہ اکبر، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو میری زبان سے حق کے علاوہ اللہ کچھ بھی جاری نہیں فرماتا، میری زبان سے کچھ بھی نہیں سوائے حق کے۔ 2-4 منٹ میرے باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے، لکھا کرو۔ دنیا والے تمہیں منع کرتے ہیں، تم نے رکنا نہیں ہے، اس لیے لکھ لیا کرو۔ میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے ماں سوا میری زبان کا کچھ نہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے وصول کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں، کائنات کے امام علیہ السلام کے جانثاروں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پروانوں میں سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی کو یاد ہے، میں وہ خوش نصیب ابو ہریرہ ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد ہے، میں خوش نصیب ہوں کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسئلے یاد ہے، میں وہ ابو ہریرہ ہوں خوش نصیب ہوں کہ جس نے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ دین سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہاں نبی کے صحابہ میں اگر مجھ سے کوئی آگے مجھے نظر آتا ہے تو عبداللہ بن عامر نظر آتا ہے، اس لیے کہ میں ابو ہریرہ لکھنا نہیں جانتا تھا اور عبداللہ بن عامر لکھنا جانتے تھے۔ میں نبی سے جو کچھ سنتا تھا سینے میں محفوظ کر لیتا تھا اور عبداللہ بن عامر سینے میں بھی محفوظ کرتے تھے اور اللہ کے رسول سے سن کر سیکھ کر جو ہے اسے قلم بند کر دیا۔ یعنی لکھنا، پڑھنا، سیکھنا صرف ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، مجھ سے پڑھنے پہ توجہ ہوتی ہے، ہم لکھنے پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے لکھن بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری تحریریں بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری اللہ اکبر کتابت بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری وضع خطا جو سامنے والوں کو مانوس کر سکے۔ ہم نے اچھا لباس پہنا ہے، اچھا رواب، اچھی ٹوپی، اچھی پگڑی ہم نے پہنی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی وقت آ جاتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں کچھ لکھنا پڑ جاتا ہے۔ ہم لکھنے سے پھر اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری تحریریں اچھی نہیں ہے، ہماری رائٹنگ اچھی نہیں ہے۔ ایک عالم دین میں یہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے اور اس کی تعریف ابو ہریرہ نے کی۔ بخل نہیں کرتے تھے یہ صحابہ، جس میں جو خوبی نظر آتی تھی اللہ اکبر اس کو فرمانا بیان کرتے تھے۔ اگرچہ میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو زیادہ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ یہ عبداللہ بن عامر جانتا ہے۔ کیوں؟ میں لکھنا نہیں جانتا تھا، یہ لکھنا جانتا تھا۔ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو نبے میں پیچھے رکھنا ہے، آپ نے پیچھے رکھنا ہے، اور اگر مجھ میں کوئی صلاحیت ہے تو اس پہ کبھی بھی غرور، گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کے بڑے دلیل صدر صحابی میں اللہ کے نبی کائنات کے امام کے بعد اللہ کے رسول کا دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے جو مسئلے سیکھے گئے اس کو لوگوں میں آگے پہنچانے میں مصروف گئے۔ بڑا غلطہ ہے اور بڑی بڑی عمر کے لوگ روزانہ ہو کر اس اللہ اکبر نوجوان عبداللہ بن عباس کے سامنے روزانہ ہو کر سامنے بیٹھتے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں۔ لوگ پوچھنے والے نے پوچھا اے عبداللہ بن عباس سے یہ بتائیے آپ عمر میں چھوٹے ہیں، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ اکبر آپ سے پڑھنے والے بڑی بڑی عمر رکھنے والے گئے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، مسئلہ تو ہمیں بھی بتا دیجیے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا جب میں مسلک پر پڑھانے کے لیے آنے کا ارادہ کرتا ہوں
ہوں، اللہ سے دعا کر کے آتا ہوں، الہ العالمین جو علم تو نے مجھے اللہ کو عطا کیا میرے شاگردوں کو اس سے بہتر علم عطا فرما دے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا استاد آخری گر اپنے پاس ہی رکھتا ہے، آخری گر، اس پہ بڑی کہانیاں، بڑے لطیفے مشہور ہیں، بڑے لطیفے اس پہ مشہور ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ استاد آخری گر جو ہے وہ سامان کے رکھتا ہے، جب سب شاگرد پہنچ جاتے ہیں پھر وہ جناب اپنی گفتگو بجاتا ہے، اللہ اکبر، معذرت کیجیے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میرے منہ سے نکلا ہے لیکن بات حقیقت یہی ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے میں پڑھانے کے لیے جب مسند پہ آتا تھا اللہ اکبر کوئی چیز چھپاتا نہیں بلکہ اپنے رب سے دعا کر کے آتا ہوں کہ اللہ میرے شاگردوں کو مجھ سے زیادہ علم عطا فرما دے۔ یقینی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے، میرے غصے قلبی کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا کیا ہے اور میرے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھا دیا۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ قرآن اگر سیکھنا چاہتے ہو تو کس سے سیکھو؟ عبداللہ بن مسعود کوئی شکل اللہ نے دی ہے، عظیم شکل ہے، صورت ہے، کوئی قد ہے، کوئی جسم ہے، نہیں، معمولی سا انسان بظاہر دیکھنے میں اتنے دبلے ہیں، پنڈلیوں پر نظر پڑتی ہے، صحابہ مسکراتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو، اس کی ایک ایک پنڈلی کا وزن اللہ کے یہاں بہت پہاڑ ہے۔ کیا چیز تھی؟ علم تھا، اور علم جو ہے وہ تقوی سے آتے ہیں، ان کے تقوی کا اور ان کے کردار کا نسبت۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کر، اور جب عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا عبداللہ رب نے تجھے قرآن پڑھنے میں وہ ملکہ عطا کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ سے قرآن پڑھا کرو، سیکھا کرو، یہ اس لہجے میں قرآن سیکھتے ہیں، اس لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ جس لہجے میں رب العزت نے اس قرآن کو آسمانوں سے جبریل امین کے ذریعے زمین پر نازل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھا کرو۔ عبداللہ تمہارے شاگردوں میں بھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہے جو تمہارے انداز میں بلکہ اس انداز میں قرآن پڑھتا ہو کہ جس انداز اور جس لب و لہجے میں رب العزت نے اس قرآن کو آسمانوں سے جبریل کے ذریعے زمین پر نازل کیا ہے۔ کوئی ہے تمہارے شاگردوں میں؟ القمہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود نے کہا القمہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ القمہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کری، 50 آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو سلام کرنے والا کہتا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم عبداللہ تو نے حق ادا کیا ہے، جس من جو من کا رب نے تجھے قرآن پڑھنے دیا ہے وہی من کا میرے شاگردوں کے لیے۔ یہ تھے استاد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ ہے، میری اور آپ کی ماں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی میری اور آپ کی ماں اما عائشہ کے پاس سوال کرنے والا آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کے ہم ظہر کے بعد سنتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سنتیں چھوڑ دی، اثر کی نماز کے بعد ادا کی گئے۔ مجھے بتا دیجیے معاملہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ کو مسئلے کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھ سے زیادہ اس مسئلے کا علم جناب ام سلمہ کو ہے، چاہیے ام سلمہ سے مسئلہ پوچھ لیجیے۔ ام سلمہ کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ حالانکہ ام عائشہ کو مسئلے کا علم تھا، لیکن ام سلمہ کا کیوں بتایا؟ اس لیے کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو ام سلمہ کی باری تھی، بیویوں کی باریاں تقسیم کی گئی۔ یعنی آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے والے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ارد گرد جو ہے نا وہ فوراً جناب اپنی باتیں کرتے رہتا ہے۔ اہل علم کا مقام جو عزت جو اللہ نے مقام ان کو دیا ہے، اللہ اکبر، اس کو آج تک میں نے اور آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرما لے کہ جو علم نافع ہے، اور وہ علم کبھی بھی مجھے اور آپ کو نہیں عطا فرمائے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد میں اس سے نفع حاصل نہ کر سکوں، جس علم سے مجھے تقویٰ حاصل نہ ہو سکے،
جس علم کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلیاں اور خشیت الہی نہ آ سکے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، اللہ ہمیں صحبت نصیب فرما اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔